بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو اور رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، سحری کا خصوصی پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ اور آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر قاری عبدالعزیز سیالوی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ تشریف لائے سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ اور آج یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت ساری قیمتی باتیں آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے پیر بھائی بھی ہیں، بڑے محسن ہیں اور بہت پیاری شخصیت، نامور مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین علامہ محمد اصغر صابری صاحب، پرنسپل القلم اسلامک اسکول شفقت آباد منڈی بہاؤالدین۔ انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ آج آپ پھر ایک مرتبہ تشریف لائے اور آج بات ہو رہی ہے تقویٰ پہ، پرہیزگاری پہ، قرب الہی کیسے حاصل کرنا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں خاص طور پر جہاں ہر بندہ عبادات کر کے قرب الہی حاصل کرنے کی غرض سے عبادات کرتا ہے اور اس خیال سے نیکیاں کرتا ہے، اس خیال سے مسجد جاتا ہے، اس خیال سے روزہ رکھتا ہے، اس خیال سے رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتا ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ عبادات کے صدقے اس مالک کائنات کو منا سکیں، اس خالق کائنات کو راضی کر سکیں۔ تو تقویٰ، اسی پہ انشاءاللہ آج مختصر سی بات ہوگی۔ قاری صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ کریم نے ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا، جی اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بار گراں یا مشکل کام صرف اس امت کے اوپر فرض ہے۔ رب کریم نے فرمایا پہلی امتیں جتنی گزری ہیں ان سب پر روزے فرض تھے، کیا بات، تعداد ان کی الگ الگ ہے۔ جی تو رب کریم نے ساتھ تیسرے نمبر پر یہ بتایا کہ جو بندہ تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک بہترین ذریعہ تقویٰ حاصل کرنے کا روزہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نے فرمایا روزہ تمہیں تقویٰ دلائے۔ تقویٰ جس کو مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کو قرب مل جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کریم نے فرمایا نہ تو تم اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ قبیلوں سے یا مال دولت سے، اس سے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں یہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ہاں، اللہ کے قریب وہ ہو سکتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ تقوی ملتے کیسے ہے، وہ روزے سے ملتا ہے۔ یہ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا مقام ہے، یہ عزت ہے، وہ تقوی والے کا ہے۔ تو تقوی کیسے ملتا ہے؟ وہ رمضان شریف سے، روزے سے ملتا ہے۔ تو پھر ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، تو روزہ جب مکمل ہوگا تو تقویٰ ملے گا نا۔ سبحان اللہ، اگر اس کے اندر کمی پیشی صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بے شک بلکہ ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ کریم نے جس سے ہمیں منع فرمایا۔ ایک حدیث طیبہ ہے، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض بندے ایسے ہیں
جو صبح سے شام تک پیٹ کو روک کے رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملتا، روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اس زبان سے کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، اس زبان سے جھوٹ بولا ہوتا ہے، اور کانوں کے ساتھ کسی کی غیبت سنی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جس طرح جنگ کے اندر ڈھال دشمن سے بچاتی ہے نا، روزہ حضور نے فرمایا یہ بھی ڈھال ہے، یہ تمہیں شیطان سے بچائے گی۔ تو جب تک ڈھال پھٹے نہیں بندہ محفوظ رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کب پھٹتی ہے؟ یہ روزہ کب پھٹتا ہے؟ جب جھوٹ بولتے ہیں، جب غیبت کرتے ہیں، جب دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، تو پھر اس طرح پھر وہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ تقوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا قاری صاحب، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو جب شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے زنجیروں میں اور نہ شیطان بہکاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ کیسے گناہ کرتے ہیں؟ پھر یہ تھوڑی سی اسی پہ وضاحت کر دیجیے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ عام دنوں میں تو شیطان بہکاتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، اس طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں کائنات کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک میں حدیث طیبہ بیان کرتا ہوں جی جی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 خصوصیت اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں، جی جی پہلی کسی امت کو یہ نہیں دی۔ جی جی ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے نا، جی جی وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، مغفرت کی۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کو سارا سال سجاتا ہے اس روزہ دار کے لیے۔ کیا بات، اور چوتھے نمبر پر حضور نے جو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی خصوصیت اس امت کے لیے۔ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں جو شیطان ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو رب کریم نے فرمایا تو لعنتی ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ جب لعنت کا توق گلے میں ڈالا تو جانے لگا نا، تو وہاں اس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا دے دی۔ تو اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، مولا میں اس آدم کی اولاد کو تیرے راستے میں نہیں آنے دوں گا، میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں ان کو زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا، اچھے کام نہیں کرنے دوں گا۔ تو رب کریم نے فرمایا ٹھیک ہے کر لے، جب رمضان آئے گا میں بھی تجھے جکڑ دوں گا۔ ہاں کیا بات، میرے محبوب کے غلام آسانی سے روزہ بھی رکھیں گے، کیا بات، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، کیا بات، ہاں، اور نماز بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، اچھے کام کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، قرآن پاک کی لوگ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب وہ جو پہلے شیطان ان کو اس راستے میں آنے سے روکتا تھا، اب اس کو تو باندھ دیا گیا، اب راستہ آسان ہو گیا، آسانی سے بندے جو ہے وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہے اس امت کو۔ نہیں، میں اصل میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بات خود ہی اس موضوع کی طرف لے کے آئے ہیں کہ لوگ غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو جب شیطان بہکاتا نہیں تو پھر بھی لوگ اس طرف عام مائل حالات میں جب ہم کہیں نا کسی کو یا نماز پڑھو تو شیطان کے اوپر بلیم لگا دیتے ہیں، جی جی بھائی شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، شیطان یہ کام کرواتا ہے۔ اب شیطان کو تو اللہ کریم نے جکڑ دیا، جی جی اب کون ہے جو تمہیں روک رہا ہے؟ کیا بات ہے، اب کون ہے جو تمہیں روزہ نہیں رکھنے دیتا؟ اب کون ہے جو تمہیں تلاوت نہیں کرنے دیتا؟ تو یہ ایک انتر بھی ایک انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو انسان کو غلطی کے اوپر اکساتا ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، جی جی ایسا ایسا بولتے ہیں سارا کالا ہو جاتا ہے، سیاہی میل ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی کا میل نہیں ہوتا۔ اب دوسرا وہ خود بندہ جو شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، یعنی کہ پہلے گناہ کرتا کرتا اب 11 مہینے شیطان کے کہنے کے اوپر چلتا رہتا ہے نا، تو اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے حضور علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟
اور بلکہ حضور نے وہ جو ممبر پر چڑھتے ہوئے تیسری دعا ہے جی حضور نے جی آمین کہی تھی، جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کیا کر پائے۔ بات ہے، کیا یہی وجہ تھی نا کہ اب شیطان بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں مسجد میں آ رہا، واہ واہ سبحان پھر اللہ، حضور کیا نے فرمایا آمین، ہلاک ہی ہو جائے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جی قادری صاحب، تقویٰ مطلب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اسی حوالے سے کوئی آپ بھی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، تو اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنا، اور روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جی جی، جو دوسرا نہیں جانتا ہوتا، بالکل صحیح بات، تیسرے کیا کو بات، اس چیز کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اکثر ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز یہ رائج ہو چکی ہے، لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ صرف عبادت کا نام ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، رات کو نوافل پڑھیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جی جی، حالانکہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ تقوی کی اصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقوی کی اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، نماز سبحان فجر اللہ، ادا کرنے کے بعد وہ اپنے معاملات میں کھو جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ رزق حلال کماتا ہے۔ وہ سوچے کہ میں نے جو رزق کمایا، جو کما رہا ہوں، جو اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، وہ کیا حلال ہے حرام ہے؟ اگر حرام سے بچے گا تقویٰ ہو جائے گا۔ وہ اپنے بزنس میں چلا جاتا ہے، وہ ناپ تول کرتا ہے، وہ سوچے کہ جو میں ناپ تول کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کیا میں اپنے رزق میں حرام لقمہ تو نہیں شامل کر رہا؟ اگر حرام لقمہ شامل کر رہا ہے اور اس نے تہجد بھی پڑھی ہے، نماز فجر بھی ادا کی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ ضرور سوچے کیا میری اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کیا بات، کہ میں ناپ تول میں کمی کر کے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ افطاری کے ٹائم لوگ اکثر دکاندار حضرات یا بزنس مین یا مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جو رزق اپنی جیب میں ڈالا ہے وہ رزق ہمارے لیے حلال ہے حرام ہے، ہم نے کسی کا حق تو نہیں چھینا۔ صرف عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، جی جی، ان کا حق نہ کھائیں، جی جی، ان کی غیبت نہ کریں۔ اب غیبت کے بارے میں بڑے سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنا کسی کا ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اور روزہ رکھ کر، حالانکہ روزے کا اتنا بڑا اجر ہے، ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب تشریف فرمائے، خالق کائنات فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر میں دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، جی جی، الصوم لی وانا اجزی بہ، جی جی، اور دوسرا ہے کہ الصوم لی انا اجزا بہ، کیا بات، کہ کیا میں روزے کی جزا دینے والا ہوں یا میں روزے کی جزا ہوں۔ اب یہ تھوڑی بات نہیں، اب دیکھیں نا، بندہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، کیوں؟ خالق کائنات کی محبت دل میں ہوتی ہے، جی جی، اور زیارت نہیں ہوتی۔ روزے معاشر یہ وعدہ ہے کہ زیارت ہوگی، بے شک، تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں۔ کیا اس بات، سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اور پھر اس کے ساتھ ایسے راز میں شریک ہو جانا جو کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود پھر ناپ تول میں کمی کرنا، جی جی، لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا، ان کے لیے دوسروں کی بنسبت روزہ رکھ کر ان کا حق اور اپنے لیے حرام لقمہ اکٹھا کرنا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے کہ آپ روزہ رکھ کر کتنا گناہوں سے بچتے ہیں، لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کتنا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ
کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے، جی بے شک بے شک. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب بنتے ہیں ایسے اعمال میں شامل ہو جائیں. یہ تقویٰ ہے اور یہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. جی قاری صاحب، بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ تو طویل بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت کا دامن قلیل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سحری کی ان خوبصورت لمحات میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں. تو آپ سے التماس ہے کہ آپ کریم آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر سبحان اللہ. انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری، اور اس وقت میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں قاری عبدالعزیز سیالوی صاحب اور جناب قاری محمد اصغر صابری صاحب تشریف فرما ہیں، اور چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، تقوی ایک بہت بڑا موضوع جس پہ آج تھوڑی سی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ کل آپ سے کسی نئے موضوع پہ بات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں اپنی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ مشکور قاری محمد اصغر صابری صاحب، آپ تشریف لائے، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری عبدالعزیز سیالوی صاحب، آپ بھی بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے اور اس سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن کو مہکایا، تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔